بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، عید کی نماز اور عید کی خصوصیت اور جمع کے بعد آپ جانیں کہ رمضان کا ایک اہم ترین مہینہ ہم نے گزارا جو ہمارے خیر و فضل کے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھا۔ اب عید کے گزرنے کے بعد کیا ہماری چھٹی ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 6 روزے عید کے بعد شوال کے ہمیں رکھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے پے در پے رکھے یا 6 روزے رکھے شوال کے اندر، تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا، یعنی زمانے سے مراد پورے سال کا۔ اسے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو اس حدیث کے اندر شوال کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت کی دلیل ہے، اور بعید طور کہ گویا کہ اس صرف 6 دن کے روزے کی وجہ سے انسان پورے سال کے روزے کے برابر اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الحسنۃ بعشر، کہ اللہ رب العالمین نے ایک نیکی 10 گنا کے برابر کر رکھا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہوا، تو آپ ایک مہینہ روزہ رکھے تھے، ایک یہ ہو گیا، اور 10 گنا آپ کا ہو گیا تو ٹوٹل 11 ہو گیا، اور یہ 6 جو ہو گئے عید الفطر کے بعد جو آپ رکھتے ہیں، یہ پورے کا پورا گویا کہ ایک سال کے برابر ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ فضل اللہ رب العالمین کا اپنے بندے پر ثواب کا ہے، اور اس میں کوئی خاص مشقت نہیں ہے۔ ہمیں اس روزے کو رکھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے اس سلسلے میں، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ روزہ آپ رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمیں دین اسلام کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور ان کی اطاعت اور پیروی کی ہمارے اندر کتنی لگن ہے۔ اور اس نفلی روزے کا ثواب یقیناً ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے، اس طور سے کہ دیکھیے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندے کے اعمال کچھ کم ہو جائیں گے جو فرائض میں سے ہیں، اور فرض کو پورا نہیں کر پایا ہوگا، تو وہ تطوع یا نفلی طور پر جو عبادت ہے اس نے کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو ذرا سا کیا میرے بندے کے لیے کچھ نفلی عبادتیں ہیں، فیکمل بها، تو اس نفلی عبادت سے ان کے فرض کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ فرض آپ سے ہم سے کتنی بار کوتاہی ہوتی ہے، تو یقیناً ہمیں نفلی کا موقع ملے تو کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ نفلی روزہ ہے، اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بافضل مما افترضته علیہ، کہ ہمارے پاس قربت کے لیے بندے جو کرتا ہے ان میں سب سے افضل عمل فرض ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز کی شروع ہوتی ہے اور وہ سنت میں لگے رہتے ہیں، قضا ہو گئی، سنت بھی آپ بعد میں پڑھ لیں، اور سنتوں اور نوافل میں بہت لگتے ہیں لیکن فرض میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، قدسی حدیث ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جو فرض اعمال اللہ نے کیے ہمارے اوپر وہ سب سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرانے کے لیے ہمارے لیے موافق ہے، اور کہا کہ جب تک بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان 6 دنوں کی روزے کی رکھنے کی وجہ سے انسان کے لیے اور مومن کے لیے بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری بھلائیاں ملتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، اس طور سے کہ ہم فوراً روزہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم تاخیر سے کرتے ہیں تو پھر یہ معنی نہیں آئے گا، یعنی شوال کے اندر آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر قضا ہے تو قضا روزہ، یعنی جو روزہ چھوٹ گیا پہلے اس کو پورا کرے گا، پھر اس کے بعد جو شوال کی 6 روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو رکھے گا۔ اور
اسی طریقے سے ہمیں روزہ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں روزہ رکھنا صحیح طریقے سے تو آپ جس طریقے سے سستی کریں گے تو سستی آتی رہے گی، ممکن ہے کہ مہینہ ختم ہو جائے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سستی نہ کریں۔ اور اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے سنت کا اقتداء کریں تو ضروری طور پر ہمیں اس روزہ کو رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔